24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ الف پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے توحید کا تعارف۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ طلبہ کی توحید کے بارے میں پہلے سے فہم و سمجھ کی جانچ کے لیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالوں کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم اپنی مدد کے لیے کسے پکارتے ہیں؟ وغیرہ۔ طلبہ کو عقیدے کا مفہوم سمجھانے کے لیے اس لفظ کی تشریح آسان الفاظ میں کریں۔ طلبہ کو مخاطب کریں اور انہیں بتائیں کہ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے باندھ کر رکھنا۔ یہاں باندھ کر رکھنے سے مراد ہے کہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اس کے بعد طلبہ سے سوال کریں کہ ہم کسی بات کو مضبوطی سے کیسے پکڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم درست جواب دے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ طلبہ کو بتائیں کہ کسی بات کو دل سے ماننا اور اپنی زبان سے بار بار اس کا اقرار کرنا اس بات کو مضبوطی سے پکڑنے کے مترادف ہے اور یہی عقیدہ کہلاتا ہے۔ بورڈ پر کلمہ طیبہ کا ترجمہ نمایاں کر کے لکھیں۔ طلبہ سے کہیں کہ اس کو بغور پڑھیں اور بتائیں کہ اس کلمے میں ہم کیا اقرار کر رہے ہیں۔ طلبہ کے جوابات کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہیں مزید بتائیں کہ لفظ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ایک اور اکیلا ماننا۔ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے ہم دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور لوگو تمہارا معبود ایک ہے۔ سرگرمی، طلبہ کے ساتھ مل کر ایک بار کلمہ طیبہ میں ترجمہ بلند آواز سے پڑھیں۔ طلبہ سے پوچھیں کہ اگر ایک وقت میں 2 ٹیچر ایک ساتھ پڑھائیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور جماعت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دنیا اور کائنات کے معمولات کا ہموار طریقے سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام کبھی چل نہیں سکتا تھا۔ یہ دنیا اور کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ سرگرمی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چند اشیاء کی تصاویر کے فلیش کارڈ تیار کریں، جیسا کہ آسمان، پودے، جانور، سورج، چاند وغیرہ۔ طلبہ کو یہ کارڈز دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا خالق کون ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مزید اشیاء کے نام بتائیں۔ طلبہ کو کتاب میں دی گئی توحید کے
کی اہمیت اور تقاضے پڑھ کر سنائیں۔ انہیں مزید بتائیں کہ دین اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط توحید پر مکمل یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور انبیاء نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ بورڈ پر سورۃ الاخلاص کا ترجمہ نہایت نمایاں الفاظ میں لکھیں اور طلباء سے پڑھنے کو کہیں۔ انہیں بتائیں کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا بتایا ہے۔ توحید کے تقاضوں کے بارے میں طلباء کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شامل کرنا گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا سچے دل سے اقرار کرنے والے اور زبان سے اس کی تصدیق کرنے والے کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے۔ طلباء سے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ کاپی میں درج کرنے اور یاد کرنے کا کہیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔